تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہم سب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہوں گا، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروگرام میں انشاءاللہ آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے، اور آج بھی بہت ساری علم دین سے بھرپور گفتگو بھی کوشش کریں گے کہ شامل کریں، تو آخر تک رہیں گے تو بہت ساری برکتیں حاصل ہو سکیں گی۔ اللہ کریم شاد رکھے، آباد رکھے، خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں، انشاءاللہ نعت خواں ہوں گے اور بہت ساری گفتگو ہوگی میرے ساتھ پروگرام میں۔ آج ہے مبلغ دعوت اسلامی مولانا اعظم عطاری مدنی۔ ماشاءاللہ اعظم بھائی کو خوش آمدید کہوں گا، مرحبا کہوں گا، اللہ آپ کو شاد رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور ساتھ ہی دوسری طرف ہمارے موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد مظفر عطاری، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی ہیں انشاءاللہ، ان کو بھی آپ دیکھیں گے، تلاوت قرآن کریم بھی آپ سنیں گے۔ توجہ کے ساتھ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے،
اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت والا، بے حد عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ حشر ہے، بڑی ہی برکت والی صورت ہے، اور اس میں بطور خاص ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت کی شان و عظمت اور اس کے بڑائی، اس کا ذکر مبارک کیا گیا ہے، اس کے اوصاف، اس کے کچھ باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کچھ بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا حقیقی بندہ بنائے، اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت و ریاضت میں کمر بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں، ہمارے نعت خواں جو ہے انشاءاللہ ہمارے قاری صاحب سے ہی کلام سنیں گے۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی،
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے، ہم نے خود کو گرا دیا ہے، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ہے کریم و کرم خصال وہی، بھیک دیتے حسب حال وہی، ہے کریم و کرم خصال وہی، بھیک دیتے حسب حال وہی، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم
رفعت خالد، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم بڑی پیاری کسی ایک ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور امید ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ اگر آپ رہیں گے اور توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیں گے تو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے میں انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، بہت بڑے مفتی اسلام ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی جگہ پر گئے تھے، واپسی پر ریلوے اسٹیشن پر جانے کے لیے وہ رکشے میں سوار ہوئے، اور بس رکشہ جانے ہی والا تھا ریلوے اسٹیشن کی طرف، تو اچانک ایک شخص، ایک غریب آدمی ان کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، بڑی تکلیفوں میں ہوں، اور آپ مجھے تعویذ عطا فرما دیجیے۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا، وہ بڑے رحم دل تھے اور لوگوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور ان کا یہ شعار تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو فی سبیل اللہ تعویذات دیا کرتے تھے اور لوگوں کی اس طرح سے غم خواری بھی کیا کرتے تھے۔ جب اس غریب شخص نے یہ کہا کہ حضور آپ مجھے تعویذ دے دیجئے، تو ان کے ساتھ میں جو ایک صاحب تھے انہوں نے غضبناک ہو کر غصے میں اس شخص سے کہا کہ دیکھتے نہیں ہوں کہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، ٹرین چھوٹنے والی ہے، ابھی تم تعویذ لینے آ گئے۔ تو وہ جو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے کہ جو اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے اس صاحب پر ناراض ہوتے ہوئے یہ کہا کہ اگر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن مجھ سے یہ فرما دیا کہ تم نے میرے فلاں بندے کی پریشانی میں ہیلپ کیوں نہ کی، اس کی مدد کیوں نہ کی، تو میں کیسے جواب دوں گا اس کی بارگاہ میں۔ یہ کہہ کر وہ رکشے سے نیچے اترے اور کہا کہ ٹرین چھوٹتی ہے تو چھوٹ جانے دو، لیکن مجھے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، میں وہ جواب کیسے دے پاؤں گا۔ نیچے اترے، انہوں نے تعویذ باقاعدہ لکھا اور اس غریب آدمی کی مدد کی۔ تو یوں بھی اللہ پاک کے نیک بندے ہوئے ہیں کہ جو سبحان اللہ اپنی آسائش نہیں بلکہ لوگوں کی آسانی کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے۔ یہ جو شخصیت ہیں ناظرین جن کا میں نے ذکر کیا، یہ کوئی عام شخصیت نہیں، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، عالم اسلام کی بہت بڑی عظیم شخصیت، ہندوستان کے بہت بڑے مفتی، جی ہاں، تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے وقت کے جید عالم، بہت بڑے مفتی، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے وقت کے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی یہ کہلائے، اور جن کو مفتی اعظم ہند کا لقب علماء نے، بڑے بڑے اپنے وقت کے جید اور اکابر علماء نے ان کو مفتی اعظم ہند کہا۔ اب ایک تو مفتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو فتویٰ دیتا ہے، مفتی صاحب جو ہمارے ہوتے ہیں، تو ایک ہوتے ہیں مفتی اعظم، یعنی بہت بڑے مفتی،
یعنی جن کے انڈر میں کئی سارے سینکڑوں مفتی جن کے شاگرد ہوتے ہیں، جن سے فیض پا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ مفتی اعظم کا دوسرا مطلب یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عوام جو ہے، عوام تو مفتی صاحب سے ڈائریکٹ کوئی مسئلہ پوچھتی ہے، لیکن مفتی صاحب بھی جہاں پر اٹک جائیں اور وہ اس مسئلے کا جواب نہ دے پائیں تو پھر مفتی صاحب جو ہے مفتی اعظم کے پاس رابطہ کرتے ہیں. یعنی مفتی سے بھی بڑا جو ہوتا ہے مفتی اعظم. اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کیا ہے، ان کا علمی مقام کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیسا تفقہ ان کو عطا فرمایا، کیسی سوچ ان کو عطا فرمائی، اور کیا کیا ان کے خصائص تھے، ان کے فضائل تھے، ان کے مراتب ہیں، وہ انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں بڑھوں گا اعظم بھائی کی جانب. اعظم بھائی کیا فرمائیں گے مفتی اعظم کی سیرت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ آپ نے شروع میں جو بیان فرمایا کہ بہت بڑے مفتی، واقعی میں مفتی اعظم ہند جس کا لقب ہو تو وہ کئی سارے مفتیوں پر فائق ذات اور ہستی ہوا کرتی ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ اس ہستی کا تعلق کس خاندان سے تھا. اعلیٰ حضرت کے بارے میں کون نہیں جانتا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، کنز الکرامت، جبل استقامت، صاحب رشد و ہدایت. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے آپ جو ہے وہ چھوٹے شہزادے ہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ آپ کی جو ذات مبارک تھی وہ اعلیٰ حضرت سے سمجھ لیجیے نا. آپ جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں تو جو اعلیٰ حضرت جن جن فنون میں ماہر ہیں، کیا مطلب آپ اعلیٰ حضرت کی شان ہے وہ کئی بار سنائی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کی جو جیتی جاگتی تصویر دیکھنی ہے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے علم کے ساتھ ساتھ تقوی، خدمت خلق، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ واقعے کے اندر بیان کیا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کا کیا جذبہ ہوا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں آپ کی ایسے سمجھے کہ وراثت میں ملا کرتی تھیں. اور آپ کا تقوی واقعی میں بڑا مشہور ہے. شاعر کہتے بھی نا کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا واقعی میں تقوی بے مثال ہے، کمال ہے. آپ کے ایک مرید تھے اور اس مرید کا ایک دوست تھا. تو آپس میں گفتگو چل رہی تھی. مرید نے کہا کہ میرے شیخ جو ہے نا، میرے جو پیر صاحب ہیں، میرے جو مرشد ہیں، وہ مفتی اعظم ہند ہیں. تو وہ دوست نے کہا کہ یار آپ لوگوں کی ایک پرابلم یہ ہے نا کہ اب جب کسی کی تعریف کرتے ہو نا تو تعریف میں اتنا غلو کر جاتے ہو کہ آپ اس کو اوج ثریا پہ پہنچا دیتے ہو. تو اس نے کہا نہیں، حقیقت بھی یہی ہے، آپ اگر نہیں ماننا چاہتے تو حقیقت بھی یہی ہے. تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، دیکھتے چل کر. تو وہ دوست اور آپ کا جو مرید تھا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دی. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جو ہے وہ سامنے تشریف فرما تھے. وہ دوست نے کہا کہ حضرت جو ہے میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ کو لوگ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے. آپ نے کہا پوچھو. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا تھے، شہزادیوں کے نام کیا تھے؟ اب اتنا آسان سا سوال اور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں. تو آپ نے تھوڑا سا توقع فرمایا اور اس کے بعد آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کمرے کے اندر تشریف لے گئے، کمرے کے اندر تشریف لے گئے. اب جو مرید تھا وہ بھی پریشان اور جو اس مرید کا دوست تھا وہ بھی حیران و پریشان. اور وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ ہے آپ کے حضور مفتی اعظم ہند کہ ایک سوال کا جواب تو دے نہیں پائے اور جانے کے بعد جو ہے وہ کتابوں سے دیکھ کر کے پھر وہ بیان کریں گے. تو تھوڑی سی وقفے کے بعد جب آپ اندر سے باہر تشریف لائے نا تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے نا وہ بھیگی ہوئی تھی اور پانی کے قطرے داڑھی مبارک سے جو ہے وہ ٹپک رہے تھے. آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے خود فرمایا کہ آج تک میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے نام بغیر وضو کے نہیں لیے، تو آج میں کیسے لے سکتا ہوں؟ کیا بات ہے! یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا تقوی کہ آپ دیکھیں کہ تقوی کی اعلیٰ منصب پر آپ فائز ہیں. اور اس زمانے میں جو آپ کا تقوی مشہور تھا اور جو تعویذ کی بات ماشاءاللہ آپ نے بیان کی کہ واقعے کے اندر اسی طریقے کا ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے. یہ سوچ رہا تھا ابھی آپ جو بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے نام بغیر وضو نہیں لیتے. جب ان کا اتنا ادب ہے تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کتنا! کیا بات ہے! سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے زمانے میں ایک بار ہوا یوں کہ طاعون کا مرض جو ہے نا وہ بہت زیادہ
پھیلنے لگا جی۔ اور لوگ تعاون کی وجہ سے جو ہے وہ مرنے بھی لگے. آپ کا تقویٰ یہ تھا کہ اس زمانے میں مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے دور میں آپ کی جانب سے جو تعویذ جاتا تھا، جی۔ لوگوں کی خدمتیں کرتے تھے آپ، تو تعویذ دیا کرتے تھے اور فی سبیل اللہ تعویذ دیا کرتے تھے. اس تعویذ کا اثر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اس تعویذ کو پہنتا تھا نا تو وہ اس تعاون کے مرض سے جو ہے شفا یاب ہو جاتا تھا. سبحان اور اس تعویذ میں لکھا کیا ہوتا تھا؟ لی خمسۃ اصفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. پنجتن پاک کے نام ہوا کرتے تھے اور آپ کی تحریر کے ذریعے ہوا کرتے تھے، آپ کے ذریعے ہوا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو ہے وہ تعویذ میں ایسی شفا رکھی کہ لوگ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے. تو وہ آپ کا تقویٰ تھا اور تقوی کی بنیاد پر ہی انسان پہچانا جاتا ہے. اور ولی کامل جو ہوتے ہیں ان کا تو اصل معیاری تقویٰ ہوتا ہے، اللہ سے خوف خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جو ہے ان کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. اگر آپ حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت سے پہلے کی بات کریں تو اس سے پہلے بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے بارے میں دعائیں مانگا کرتے تھے. دعا کیا مانگا کرتے تھے؟ روایتوں کے اندر لکھا گیا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے مالک بے نیاز، اے رب کریم مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو عرصہ دراز تک تیرے دین اور تیرے بندوں کی خدمت کرے. اور اللہ پاک نے حضور مفتی اعظم ہند کی صورت میں آپ کی دعا قبول فرما لی، یعنی حضور مفتی اعظم ہند آپ کو عطا فرما دیے. اور خلافت کی اگر ہم بات کریں تو شاید تاریخ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں کسی کو اتنی خلافت جو ہے وہ دی گئی ہوں. آپ کو تقریباً 6 ماہ اور 3 دن کی عمر میں، 6 ماہ کتنا سا بچہ ہوتا ہے ذرا سا نا، 6 ماہ اور 3 دن کی عمر میں سید شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے داخل سلسلہ فرمایا تھا. اور اسی ننھی سی عمر میں آپ کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت نواز دی تھی. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کتنا چھوٹا سا بچہ ہے. اور اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا، ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوق خدا کو اس کی ذات سے بڑا فیض پہنچے گا. یہ بچہ ولی ہے اور یہ فیض کا دریا ہے، اس کی نگاہوں سے لاکھوں گمراہ انسان دین حق پر قائم ہو جائیں گے. تو یہ تھا کہ ولی کو پہچانتا ہے اور بچپن میں ہی آپ کی پہچان کر لی گئی تھی. اور اتنی ننھی سی عمر میں آپ کو اتنے سارے سلسلوں کی خلافت سے نواز دیا گیا تھا. یہ عظیم ذات ہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں. اور یعنی آپ دیکھیں نا کہ پیدابی 6 ماہ آپ نے کچھ ذکر کیا، 6 ماہ اور کچھ دنوں کی آپ کی عمر ہے. اور آپ کے پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سلسلے میں داخل بھی کیا، مرید بھی کیا اور ساتھ ہی خلیفہ بھی بنا لیا. یعنی یہ آپ دیکھیں تو اس وقت بچے کی عمر ہی کیا ہے، یعنی کوئی تو بات تھی نا کہ 6 مہینے کے بچے میں ایسا کیا ہے، اس کو نہ بولنا آتا ہے، نہ چلنا آتا ہے، نہ کچھ گفتگو کرنا آتی ہے، نہ دیگر حرکات و سکنات بچہ وہ کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھا پی بھی نہیں سکتا ہے. تو ایسا کیا دیکھ لیا اس بچے میں آپ کے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مرید تو کیا ہی، مرید تو اور بھی ہمارے جی آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں بھی چھوٹے بچوں کو مرید کیا جاتا ہے، لیکن مرید کرنے کے ساتھ ساتھ خلیفہ بھی بنا دیا جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کچھ تو چیزیں تھی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ میں کہ اکابرین، وقت کے اکابرین نے بھی اس چیز کو محسوس کیا اور ان کو اپنی خلافت اور اجازت سے بھی نواز دیا. تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقط ایک عالم نہیں تھے، جس طرح ایک کہا جاتا ہے کہ ایک مفتی ہے، مفتی اعظم ہند آپ مفتی تو ہیں، مفتی کے ساتھ ساتھ متقی بھی بڑے مشہور آپ ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ عظیم ولی کامل بھی ہیں. یعنی آپ دیکھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ بھی آپ کے اندر تھا اور فتویٰ بھی آپ کے اندر تھا. حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی آپ مسجد کے اندر جایا کرتے تھے تو اعتکاف کی نیت فرما لیا کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ معتکف ہوتا ہے تو فتوے کے مطابق اس کے لیے مسجد میں کھانا پینا بھی حلال ہو جاتا ہے. اب نماز ہوئی، نماز کے بعد ایک مرید جو ہے وہ چائے لے کر آ گئے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں. آپ جو ہے وہ اعتکاف کی نیت سے تھے نہیں، تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے حضور محدث اعظم کو جو ہے وہ چائے پیش کی کہ حضرت آپ نوش فرمائیے.
اب حضور حضور محدث اعظم جو ہے نا وہ مسجد کے اندر ممبر کے پاس تشریف فرما ہے اور چائے نوش فرما رہے ہیں، اور دوسرا جو کپ تھا وہ حضور مفتی اعظم ہند جو ہے لے لیا اور مسجد کے جو داخل مسجد ہوتی ہے اس کے باہر جا کر فنائی مسجد میں بیٹھ کر جو ہے آپ نوش فرمانے لگے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کا امام ہے، وقت کا بہت بڑا مفتی ہے، یہ تو مسجد کے اندر ممبر پر تشریف فرما ہے اور وہ حضرت جو ہے وہ باہر فنائی مسجد کے اندر چائے نوش فرما رہے ہیں۔ تو حضور محدث اعظم نے فرمایا کہ حیران ہونے والی بات نہیں ہے، میں یہاں پر چائے نوش کر رہا ہوں مسجد کے اندر، یہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے، اور وہ جو چائے نوش فرما رہے ہیں فنائے مسجد کے اندر وہ ان کا تقویٰ ہے۔ تو فتویٰ بھی آپ کے اندر ہے اور تقویٰ بھی آپ کے اندر ہے۔ کیا بات ہے، یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، اور سبحان اللہ یہ اونچی نظر والے ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک کے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ جو ایک شریعت کا ظاہر حکم ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں اور شریعت کو مطلوب کیا ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ان کی بڑی باتیں ہیں، نرالی شان ہے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، بات آپ نے کی نا اصل میں کہ ان کو نسبت کس سے حاصل ہے؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، تو پھر فیضان تو ملنا ہی ہے، اللہ پاک ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ مزید بھی آپ کا جو بچپن ہے، پھر آپ کا علم ہے، اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ اگر کچھ مزید ناظرین کو بتایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ صلی اللہ علی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی شاعر کہتا ہے جی ولی صورت ولی سیرت ہمارے مفتی اعظم، سبحان اللہ، کہ جن کو دیکھنے کے ساتھ ہی یاد خدا آئے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کو غیر مسلم بھی دیکھتے تھے تو وہ بھی متاثر ہو جاتے تھے، ایسی نورانی شخصیت، ایسا جلوہ۔ تو ان کے بچپن کا ذکر ہو رہا ہے، ولادت سے ہی اور ولادت کے بعد سے ہی اتنی برکتیں اور اتنی فضیلتوں کے یہ حامل ہوتے جا رہے تھے، خلافت مل گئی ہے، بچپن سے ایسا ان کا انتظام ہو رہا ہے۔ اب بزرگان دین کا ایک معمول ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کی رسم بسم اللہ خوانی ادا کی جاتی ہے۔ کسی بڑے بزرگ سے، کسی عالم دین سے، اگر کسی کے پیر و مرشد میسر آئے، کوئی بزرگ میسر آئے، تو ان سے بچے کو بسم اللہ شریف پڑھا کر اس کا جو ہے قرآن پڑھنا جو ہے شروع کروایا جاتا ہے۔ تو آپ کی بھی عمر میں جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی، تو جب گھر کے اندر اتنے بڑے عالم دین اور وقت کے مجدد موجود ہے تو پھر اور کسی کے انتظار کی اور کسی کو بلانے کی کیا حاجت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن ہی نے خود ان کی رسم بسم اللہ خوانی جو ہے ادا فرمائی۔ اور پھر آپ کے چونکہ بڑے جو شہزادے تھے حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے سپرد جو ہے آپ نے اپنے شہزادے یعنی حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تعلیم و تربیت اور نگہداشت، ان کو مطلب ایک گائیڈنس میں ان کے دے دیا، ان کو ایک طرح سے گارڈین بنا دیا کہ آپ ہے نا ان کی تعلیم و تربیت کو بھی دیکھیں گے، چونکہ اعلیٰ حضرت جو ہے فتاوی نویسی میں مصروف رہتے تھے، دین کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، تو اولاد کی تربیت تو ہو رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ اپنے بڑے شہزادے کو بھی اس لائق آپ نے بنا دیا ہے کہ وہ بھی تعلیم و تربیت کا دھیان رکھ سکے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے بڑے بھائی مولانا حامد رضا خان، جن کا لقب حجت الاسلام ہے، اور انہوں نے بھی فتاوے دیے ہیں، انہوں نے بھی بہت دین کی خدمت کی ہے، تو آپ نے اس کام کو سنبھالا۔ اور پھر 3 سال کا عرصہ مزید گزرا کہ آپ نے ناظر قرآن پاک مکمل کر لیا، سبحان اللہ، یعنی تقریباً 7.5 سال کے اندر آپ کا جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ ناظرین بھی یہاں غور کرے کہ ہمیں بھی قرآن جو ہے نا درست پڑھنا سیکھنا ضروری ہے، اور آج بڑی تعداد ہے جو لوگ پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں اور صحیح سیکھتے بھی نہیں۔ ہا اور ہا میں فرق ہے، ذال، زا، وا، واد، سب حروف جو ہے نا جو قریب الصوت ہے ان کی آواز الگ ہونی چاہیے، صفات الگ ہونی چاہیے۔ غلط پڑھنے سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں اور پڑھنے میں ثواب کی بجائے الٹا جو ہے گناہ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ درست سیکھنا یہ ضروری ہے، اور درست سیکھ کر پورا الحمد کے حمزہ سے لے کے والناس کے سین تک ایک مرتبہ قرآن
ناظر قرآن ختم کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک بڑی تعداد آج اس سے محروم ہے۔ میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے علاقے کے مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو بھیجے۔ ایم ٹی ایم کے بوائز اور گرلز کے الگ الگ مدرسے ہیں، پھر اس کے علاوہ بڑے لوگوں کے لیے بھی، بڑی عمر والوں کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے جگہ جگہ لگتے ہیں، مسجدوں میں لگتے ہیں، دیگر جگہ لگتے ہیں، مدنی قاعدہ اور ناظرہ وغیرہ جو وہاں درست کرایا جاتا ہے، تو اس میں ضرور شرکت کرے۔ اور اس طرح سے بزرگوں کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کی زندگی تو ایسی تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھے تو آپ نے تو صرف 4 سال کی عمر میں مکمل ناظر قرآن ختم کر لیا تھا، تو آپ کے شہزادے بھی تقریباً جو ہے 7 ساڑھے 7 سال کی عمر میں ان کا ناظرہ مکمل ہو گیا۔ پھر دارالعلوم منظر الاسلام جو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کا قائم کردہ مدرسہ ہے، اس میں آپ داخل ہوئے، اور بچپن ہی سے آپ اوراد و وظائف کے، تلاوت کے، نمازوں کے پابند تھے۔ کبھی آپ کو کسی نماز کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کے لیے چلو۔ بچپن سے ہی پابندی تھی۔ یہ علمی گھرانہ، یہ عبادت کرنے والا گھرانہ، عبادت کی طرف رغبت، وظائف کی طرف رغبت، بچپن سے ہی آپ کا یہ سلسلہ اتنا زبردست تھا۔ اب جب یہ جوانی کی منزلوں کی طرف بڑھے، آپ کی عمر 18 سال ہوئی، تو 18 سال میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے۔ سارے علوم آپ نے حاصل کر لیے، جو درس نظامی وغیرہ یا جو بھی کورسز ہوں گے آپ نے مکمل کیے، اور پھر پہلا فتویٰ بھی آپ نے 18 سال کی عمر میں تحریر کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اپنا پہلا فتویٰ لکھا تھا، انہوں نے 18 سال کی عمر میں اپنا فتویٰ لکھا، اور وہ فتویٰ آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے جب دیکھا تو اتنی خوشی آپ کو محسوس ہوئی، آپ نے اس کو منگوا کر فتوے پر جو ہے تصدیق فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہاری مہر بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کو مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شارح بخاری ہے، بخاری شریف کی بڑی شرح لکھی انہوں نے، اور ان کے اعزاز میں بامبے میں ایک جلسے کے اندر، ایک پروگرام کے اندر حضرت کو چاندی سے تولا گیا تھا۔ چاندی کی اینٹیں ایک طرف رکھ کے ان کے اعزاز میں ان کو پیش کی گئی تھی، لیکن ان کا انداز بھی یہ کہ انہوں نے وہ 2/3 اشرفیہ الجامعۃ الاشرفیہ کو عطا فرما دی، اور 1/3 جو آرگنائزر تھے رضا اکیڈمی والے ان کو جو ہے وہ عطا فرما دی، خود کچھ بھی نہیں لیا۔ اتنے بڑے عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بارگاہ تھی، دیگر جو مفتیان کرام وہاں بیٹھا کرتے تھے، تو آپ کے ایک ہم عصر جو ایک عالم تھے، اور وہ فتاوی رضویہ رکھی ہوتی وہاں پر، اور مسائل نکالنا ہوتا تو لوگ اس میں سے مسائل نکالتے تھے اور جواب ڈھونڈتے تھے۔ تو ایک کاغذ رکھا ہوا تھا، اور وہ جو عالم دین تھے، وہ جو مفتی صاحب تھے، وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی سے ان کا اچھا مطلب کلوز ریلیشن تھے، ایک طرح کی دوستی تھی۔ تو آپ جب آئے تو دیکھے کہ وہ عالم دین، وہ مفتی صاحب جو ہے نا کچھ مسئلہ تلاش کر رہے ہیں، تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فتاوی رضویہ سے تو نکال کر لوگ مسائل نکال ہی لیتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ دوسری کتابوں سے خود سے مسائل نکال کر بتایا جائے۔ کیا بات ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو چونکہ اب تک حضور مفتی اعظم ہند نے فتاوی جاری نہیں کیے تھے، لکھنا شروع نہیں کیا تھا، تو وہ جو صاحب تھے، وہ جو مفتی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ چلیے آپ ہی لکھ کے بتا دیجئے، بغیر کتاب، آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا فتاوی رضویہ دیکھے بغیر لکھ دیجئے، آپ لکھ کے بتا دیجئے۔ بولے ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں۔ کاغذ آپ نے لیا، فتاوی رضویہ الگ رکھی ہوئی ہے، آپ نے دوسری فقہ کی کچھ کتابیں نکالی، اس سے عبارتیں لکھی، اپنے جملے میں لکھے، پورا فتویٰ، اور رضاعت کا ہی فتویٰ تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آپ نے وہ فتویٰ تحریر کیا، اور پھر تصدیق کے لیے پہلے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھجوایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے جیسے ہی وہ کاغذ آتا ہے، آپ ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر، تحریر دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ تو مصطفیٰ رضا خان کا لکھا ہوا ہے، اور بلاتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے۔ جب یہ بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے چہرے پر بشاشت کے آثار ہیں، خوشی سے چہرہ دمک رہا ہے، اور بہت آپ شاباشی دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہاں نام لکھو۔ اچھا، جملہ ایسا تھا، فتویٰ ایسا تھا کہ ایک لفظ بھی اعلیٰ حضرت نے نہ بڑھایا نہ کم کیا، ایسا نپا تلا۔ پہلا فتویٰ اتنا پرفیکٹ کہ وقت کے مجدد بھی دیکھ رہے ہیں تو نہ کوئی کمی کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، نہ بیشی کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ آپ اس پر فتوے پر اپنی مہر بھی لگاتے ہیں، اور الجواب صحیح یہ لکھ کر آپ جو ہے فرماتے ہیں دستخط کرو، اور ارشاد فرماتے ہیں اب میں تمہاری مہر بنا دیتا ہوں، اور
اب تم فتاوا دینا شروع کرو. سبحان اللہ. پہلے فتوے سے حضور مفتی اعظم ہند کا جو سفر جاری ہوا تو الحمدللہ فتاوی مصطفیہ، فتاوی حضور مفتی اعظم ہند، یہ کئی جلدوں پر مشتمل آپ کے فتاوے ہیں، اور بڑے سینئر مفتی کے طور پر آپ کام کرتے رہے. اور جیسا آپ نے بھی ذکر کیا ہے مفتی تو الگ الگ ہوتے ہیں، کہا گیا نا کہ حافظ و قاری، عالم و مفتی ہر کوئی بن سکتا ہے، پر مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں. کیا بات ہے. یقیناً مفتی اعظم ان کی شان ہی عظیم نرالی ہے. اشعار بھی ہیں منقبت کے کچھ، اگر تو اس کو بھی شامل کر لیں 2-3 اشعار تو مزید مزے کو مزہ آ جائے انشاءاللہ. مفتی اعظم بڑی سرکار ہے، مفتی اعظم بڑی سرکار ہے، جب کہ ادنا سا گدا مفتی اعظم سے ہم کو پیار ہے، مفتی اعظم سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. مفتی اعظم رضا کا لاڈلا، مفتی اعظم رضا کا لاڈلا، اور محب سید ابرار ہے، اور محب سید ابرار ہے، عالم و مفتی فقیہ ہے بے بدل، عالم و مفتی فقیہ ہے بے بدل، خوب خوش اخلاق با کردار ہے، خوب خوش اخلاق با کردار ہے، مفتی اعظم بڑی سرکار ہے، جب کہ ادنا سا گدا اتار ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے مفتی اعظم ہند کی. یعنی آپ دیکھیں نا بچپنے کا یہ عالم ہے، پھر جوانی کا کیا عالم ہوگا، پھر مزید جو آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے اس کا عالم کیا ہوگا. تو یہ مطلب ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کے جو فضائل ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو بیان کیا جاتا رہے اور ہم محظوظ ہوتے رہیں. تو ان کی سیرت مبارک جو ہے نا ناظرین، اچھا یہ جو بزرگ ہیں کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی غوث پاک کے زمانے کے بزرگ ہوں، خواجہ صاحب کے زمانے کے، کوئی 700-800 سال پرانے نہیں، ابھی چند ہی سال، کتنے میرے خیال ہے کوئی 50 سال کے آس پاس 81 میں آپ کا وصال ہوا ہے. نہیں آپ دیکھیں تقریباً 51 سال کے آس پاس ہی آپ کو ہوئے ہیں، دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے. لیکن پتہ یہ چلا کہ مطلب ماضی قریب میں بھی ایسے علماء ہوئے ہیں، بلکہ آج بھی ہے. ہم اگر پہچان کر پائیں اور ان کی تلاش کر پائیں تو آج بھی ایسے علماء ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت سے فضائل عطا فرمائے. مفتی اعظم ہند کی شان اپنی جگہ ہے، وہ ان کے جیسا تو آج عالم کہاں ملے گا، اب ان کے جیسا تو اب سمجھیے کہ ہم چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں تو ملنا مشکل ہے. اللہ پاک نے علم بھی عطا فرمایا اور تقوی کی دولت بھی ایسی عظیم عطا فرمائی. اللہ پاک ان کا فیضان نصیب فرمائے. مزید کچھ خصوصیات اگر آپ بیان فرمائیں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ. حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ ماشاءاللہ بڑے عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والے اور بڑی عظیم ذات ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو انسان کا خاصہ بن جاتی ہیں، خصوصیات بن جاتی ہیں. وہ چیزیں انسان اپنی لائف میں کرتا ہے تو اسی سے ہی انسان کو پہچانے جانا لگتا ہے. تو ایسی ہی آپ کے اندر بھی کچھ ایسی خصوصیات تھیں کہ بندہ پڑھے تو دیکھتے ہی دنگ رہ جائے کہ ہاں ماشاءاللہ ایسے کارہائے نمایاں آپ نے انجام دیے، اور پلس ایسی عادات
بندہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ سوچتا ہے کہ کبھی کوئی بری عادت آ گئی اس کے اندر، تو اس طریقے کے لوگ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یار میری تو عادت ہے، نہیں چینج ہو سکتی، نہیں بدل سکتی. حالانکہ عادتوں کو بدلا جا سکتا ہے، عادتوں کو چینج کیا جا سکتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کبھی کسی نے کہا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیں پوری عمر میں انسان کبھی نہ کبھی تو کہا لگا ہی لیتا ہے، ہنس لیتا ہے، کھل کھلا کر ہنسنا، زور سے ہنسنا، آواز بھی پیدا ہو اور اس کے اندر ایک جو مسخری والا ہنسنا نہیں ہوتا اس طریقے کا ہنسنا، کہا لگانا. کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مسکرانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کہا لگانا یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو مسکرانا یہ سنت ہے تو مسکرانا چاہیے، اور کہا لگانا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو فرمایا گیا کہ آپ کو کبھی کسی نے زندگی بھر کسی نے کہا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے. اچھا، ہر کام یا چیز کے لینے دینے کا سیدھے ہاتھ سے اہتمام فرمایا کرتے تھے. اچھا، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں کی بھی جو ہے نا عام طور پر نظر نہیں جاتی ان کی طرف کہ ہاں چھوٹی سی چیز ہے، ہاں سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے. کبھی بائی چانس جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے بھی انسان نے لے لیا یا پھر استعمال کر لیا صحیح کام کے اندر. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر انسان کو نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری بھی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے مل کر ہی انسان کے لیے پھر بڑی کامیابی بنتی ہے. تو چھوٹی چیزوں پہ بھی بھائی نظر رہے گی تو ہم انشاءاللہ باادب رہیں گے. کہا گیا کہ ہر کام یا ہر چیز کے لینے دینے کا سیدھے ہاتھ سے آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے. یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. کتب حدیث پر دوسری کتابیں نہیں رکھا کرتے تھے. حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں تو کتابوں کا تو ویسی ادب ہے، حدیث کی کتابوں پر دوسری کتابیں رکھ دینا، یعنی جو حدیث کے مرتبے سے بھی نیچے ہوں تو ان کے اوپر رکھ دینا، یہ درست نہیں ہے. کتابوں کی ایک ترتیب بیان کی جاتی ہے، علماء کرام نے باقاعدہ پوری ترتیب لکھی ہے، تو اس کو بھی آپ جا کر پڑھیں کہ پہلے کون سی کتاب رکھیں، تفسیر کی، حدیث کی یا فقہ کی یا پھر عقائد کی یا پھر جو ہے وہ قرآن پاک رکھا جائے یا کیا رکھا جائے. کتابوں کی ایک ترتیب ہوتی ہے. لائبریری کے اندر کتابیں ایک دوسری کتابوں کے اوپر بھی رکھی جاتی ہیں، وہاں ضرورت کے تحت ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کا ادب تھا کہ کتب حدیث پر آپ نے دوسری کتابوں کو فوقیت جو کہ کتب حدیث سے نیچے ہیں ان کو نہیں دی. اچھا، ذکر میلاد پاک کے اندر یا محفل وغیرہ ہوا کرتی تھی تو اس میں نعت و منقبت میں ختم ہونے تک آپ جو ہے وہ با ادب بیٹھے رہتے تھے. تو زانو با ادب جو ہے وہ آپ بیٹھے رہا کرتے تھے، یہ آپ کا ادب ہوا کرتا تھا. بیماروں کی عیادت کو تشریف لے جایا کرتے تھے. علماء کرام کا حد درجہ احترام فرمایا کرتے تھے. اور آج دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر لوگ علماء کرام تو دور کی بات ہے، لوگ ولیوں کو معاذ اللہ، سلف صالحین کو لوگ معاذ اللہ الٹے سیدھے تان و تشنیع سے جو ہے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اولیاء اکرام کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں. صحابہ اکرام تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اولیاء اکرام تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں. ہمیں تو علماء اکرام کا بھی ادب و احترام جو ہے وہ کرنے کا درس دیا گیا ہے. ہند خود بہت بڑے عالم، خود بہت بڑے عالم، باوجود اپنے وقت کے علماء کا احترام. الحمدللہ، ماشاءاللہ، یہ اس طریقے سے آپ ادب و احترام فرمایا کرتے تھے. اور سادات اکرام کا ادب، اللہ اکبر، سادات اکرام کا اس انداز سے احترام کیا کرتے تھے جیسے کوئی رعایا اپنے بادشاہ کا احترام کرتی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا خاندان کس خاندان سے ہیں یہ بھی آپ جو ہے وہ نظر میں رکھیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا سادات اکرام کا ادب کرنے کا انداز بھی آپ نے سنا ہوگا. سادات یعنی سید زادوں کا ادب کرنا، سید گھرانے سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ادب و احترام کرنا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کس انداز میں فرمایا کرتے تھے، جو پالکی والا واقعہ کافی مشہور ہے، خیر اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت بھی اس انداز میں ادب فرمایا کرتے تھے. اور شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند بھی اس انداز میں ادب فرمایا کرتے تھے جیسے کوئی رعایا، جیسے کوئی عوام جو ہے وہ بادشاہ کا ادب و احترام کیا کرتی ہے. اللہ اکبر. داڑھی رکھنے اور اسلامی لباس پہننے کی آپ تلقین فرمایا کرتے تھے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو عام طور پہ دیکھنے میں انسان کہتا تو ہے یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، بھئی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، کہا نہیں لگانا ہے، مسکرانا ہے، لیکن اس پر کمر بستہ رہ جانا، اس پر مداومت اختیار کر لینا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، یہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی خصوصیات میں سے خصوصیات ہیں. ماشاءاللہ. یقیناً یہ وہ کام ہے جو آپ نے ایک بیچ میں بات کہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پر مطلب کئی
علم والے بھی توجہ مطلب ایک سمجھے کہ نہیں رہ پاتی ہے. جیسے کہا ہے تو کئی بار ہم بھی لگا پڑتے ہیں. اچھا لینے دینے کی چیز ہوتی ہے تو کبھی بھی الٹے ہاتھ سے لے لیا, الٹے ہاتھ سے کبھی کبھی انسان جو نا کھا بھی لیتا ہے, پی بھی لیتا ہے. لیکن ان حضرات کی ان پر بھی نظر ہوا کرتی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کو بھی نظر میں رکھا کرتے تھے. تو پھر چھوٹی چھوٹی جب ان چیزوں پر بھی نظر ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے سمجھے کہ امور بھی آسانی کے ساتھ انجام پا رہے ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹی سی معاملہ کوئی, جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا, لوگ یہ کہتے ہیں بھائی الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا, کوئی گناہ تھوڑی کیا بھائی ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا دینا سنت ہے, ٹھیک ہے, اگر سیدھے ہاتھ سے نہیں الٹے ہاتھ سے لے لیا تو کوئی گناہ تھوڑی ہے. قہقہ لگانا ٹھیک ہے, گناہ تھوڑی ہے. قہقہ کوئی اگر لگاتا ہے تو اس کا حکم گناہ والا نہیں ہے. جب گناہ نہیں ہے تو بھائی کیا ہو گیا لگا لیا تو ٹھیک ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ جو گناہ نہیں ہے تو اسی کو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ہلکے ہلکے جو ہے نا سب سے پہلے مستحب چیزوں کو چھوڑتا ہے, پھر اس کے بعد خلاف مستحب جب کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہلکے ہلکے جو ہے نا وہ پھر حرام چیزوں کے اندر بھی جا کر پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے سنت چھوڑتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے واجب بھی ترک ہو رہا ہوتا ہے, فرض بھی ترک ہو رہا ہوتا ہے. پھر انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب جا کر کے وہ فرض چھوڑ رہا ہے یا واجب چھوڑ رہا ہے, اور پھر اس کا ایمان بھی معاذ اللہ کئی بار جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے. تو اس میں گزارش تو یہی کروں گا کہ کہا جاتا ہے نا کہ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی تو ویسے چھوٹی نہیں ہوتی ہے, لیکن بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی انسان کو اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹا سمجھ کر کسی گناہ کو نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹا گناہ جو ہے وہ جان وبال بن جائے اور وبال جان بن جائے اور انسان جو ہے وہ اسی چھوٹی گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا جائے. تو سنت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور آپ کی سنت سے محبت کا ایک یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کا انداز یہ تھا کہ بڑے عرض کا زیادہ تر سفید امامہ شریف آپ باندھتے تھے, سفید بھی باندھتے تھے, بادامی کلر کا امامہ شریف بھی آپ باندھتے تھے. سبحان اللہ, یہ سنت سے آپ کی محبت. بلکہ علامہ عبد المنان اعظمی فرماتے ہیں, مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سادہ امامہ باندھتے تھے, مگر آپ کے سر مبارک پر امامہ اتنا خوبصورت معلوم ہوتا کہ دیکھنے والے کہتے کہ امامے کی وضع یعنی بناوٹ ان کے سر مبارک کے لیے ہی ہوئی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, یعنی جو چیز جہاں پر رکھنی چاہیے وہ وہیں پر رکھی ہے. سبحان اللہ. اور آپ کی سنت سے محبت کے امامہ شریف آپ اکثر سفید امامہ زیادہ تر آپ باندھتے تھے, اسی طرح بادامی کلر کا یہ باندھتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے خاندان میں بھی ماشاءاللہ یہ چیز آج بھی سبحان اللہ جو آپ کے خانوادے کے جو نیچے آپ کے جو حضرات ہیں ماشاءاللہ وہ سفید امامہ اور بادامی امامہ آج بھی ماشاءاللہ رائج ہے. مفتی اعظم ہند نے بھی باندھا, سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی باندھا, اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے بھی اکثر سفید امامہ شریف ہی باندھتے ہیں الحمدللہ. تو سنت سے بھی اپنے کو محبت ہونی چاہیے. تو آج یہ بھی پتہ چلا کہ مفتی اعظم ہند بھی امامہ شریف باندھا کرتے تھے. تو جو عاشقان مفتی اعظم ہند ہیں وہ بھی اگر نیت کر لیں کہ چلے روزانہ اگر نصیب ہو جائے تو مدینہ, اور روزانہ اگر آپ نہیں باندھ پا رہے ہیں, کچھ آپ کے جاب کے معاملات ہوتے ہیں یا کاروباری اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, یا آپ جہاں پر جاب کرتے ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں باندھ پا رہے ہیں, تو کم از کم ہر جمعہ کو اگر نیت کر لیں ہر اسلامی بھائی کہ جمعہ کی نماز تو ہر بندہ پڑھنے جاتا ہی ہے, تو جمعہ کی نماز امامہ شریف کے ساتھ جائے. ہو سکتا ہے, شرمانے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ جائیں. کئی عاشقان رسول ہم نے سے دیکھیں کہ وہ دعوت اسلامی کے کوئی بڑے مبلغ نہیں ہیں, کہ بہت بڑے ذمہ دار نہیں ہے, کوئی عالم نہیں ہے. اچھا, امامہ شریف باندھنے کے لیے کوئی عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم تو پہلے عالم بن جائیں تو اس کے بعد امامہ شریف باندھیں گے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے, یہ سنت ہے اور ہر ایک کے لیے ہے. یہ سنت صرف علماء کے لیے ہی نہیں ہے, ہر ایک باندھے گا ہر ایک اس کی برکتیں پائے گا. تو آپ بھی اگر نیت کر لیں کم از کم جمعہ آپ کر لیں, جمعہ کی برکت سے انشاءاللہ مزید یہ اور دنوں کے اندر بھی باندھنے کی سعادت ہمیں نصیب ہوتی رہیں گی. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. کچھ فرمائشیں بھی ناظرین کی جو ہمیں آتی ہیں, کچھ کالز آتی ہیں, چلیں اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. ایک میسیج یہ ہے کہ مجھے باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت, یہ کلام سنا دیجیے. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کجا من کجا, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نعت حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, یہ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ابو معاویہ بھائی ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا محمد اعظم مدنی صاحب ایک کلام سنا دیجیے. چلیں بھائی, اعظم بھائی کو میسج تو پہنچ گیا, آپ دیکھیے
سنا پاتے ہیں یا سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے ان کے اوپر ہے بھائی جی، ان کی مرضی کے اوپر ہے۔ میرا نام عاطف حسین ہے، مجھے ایک نعت شریف میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ یہ سنا دیجئے۔ سبحان اللہ، مفتی اعظم ان کے واقعات بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کچھ میسیجز ہیں، کچھ اگر کلام شامل کر لیتے ہیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مشتاق نار کا ہے دشمنان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، تم کو مشتاق نار کا ہے دشمنان اہل بیت، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، نہیں معلوم تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں معلوم تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، حضور ایسا کوئی انتظار ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظار ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو
میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ چند گام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تو کو جا من کو جا، 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 تو امیر حرم ہے فقیر عجم، تو امیر حرم ہے فقیر عجم، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، میں طلب ہی طلب، میں طلب ہی طلب، میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا، 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 سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے
تارے کیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھام لے آئے تیرا تصور مجھے تھام لے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میری ذا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا پاک برکت نصیب فرمائے. چلے ماشاءاللہ اعظم بھائی کے لیے بھی ایک فرمائش تھی کچھ 2-3 شعر انشاءاللہ شامل ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. مزید گفتگو کو شامل کریں گے مفتی اعظم ہند سرکار مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر چل رہا تھا. مزید کچھ اگر آپ کے حوالے سے بتائیں. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی خانہ آبادی اپنے چچا محمد رضا خان صاحب ان کے یہاں ہی ہوئی اچھا. اور ان کی شہزادی سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا اور
اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 بچوں کی نعمت سے نوازا. ماشاءاللہ. اس میں سے ایک شہزادے تھے اور بقیہ سب بیٹیاں تھیں. آپ کے جو شہزادے تھے کم عمری میں ان کا نام انور رضا رکھا گیا تھا، تو کم عمری ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس طرح حضور مفتی اعظم ہند کی تقریباً جو 6 بیٹیاں وہ باقاعد حیات رہی ہیں، ان سے آگے جو ہے آپ کا یعنی اولاد کا سلسلہ رہا. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیگر جیسے آپ کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، اور ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات کو پوائنٹ کرنے والی بات جس کو لوگ عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں، تو حضور مفتی اعظم ہند ان پر جو ہے توجہ رکھا کرتے تھے. بلکہ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب مسجد شریف میں داخل ہوتے تھے تو جہاں وضو خانہ ہوتا تھا، جب آپ کی آمد ہوتی تھی تو سارے لوگوں کی نظریں وہ آپ پر ہوتی تھی، آپ کو دیکھا کرتے تھے. اور حضور مفتی اعظم ہند کی نظریں جو ہے وہ وضو خانے کے جو نل لگے ہوتے تھے، نل کے ٹوٹے، اس کی جو نل جو ٹوٹیاں لگی ہوتی تھی ان پر ہوتی تھی کہ کوئی نل کھلا ہوا تو نہیں ہے، کوئی برابر بند، قطرات ٹپک رہے ہیں پانی کے، ایسا تو نہیں ہے جو اللہ کی نعمت ضائع ہو رہی ہو. ایک مرتبہ آپ کسی کے یہاں مدعو تھے، کسی کے یہاں مہمان تھے، تو اس کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے اور کھانے وغیرہ کا اہتمام ہو رہا تھا. کچھ وقت تھی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں اس کے یہاں بھی کوئی مٹکا یا کوئی اس طرح کا وہ ہے برتن ہے، اور اس میں جو نل لگا ہوا ہے نا اس کی ٹوٹی ٹھیک نہیں تھی، بند ہونے کے بعد بھی اس سے کچھ نہ کچھ پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. تو آپ نے صاحب خانہ کو بلایا اور بتایا کہ یہ تمہارا نل جو ہے یہ اس کو درست کرا لو، اس سے پانی ٹپک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع ہو رہی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں کرا لوں گا، اور دیگر کاموں میں مصروف ہو گیا چونکہ مہمان آ رہے تھے اور کھانے کا سب اہتمام تھا، تو وہ دوسرے کاموں میں لگ گیا. تھوڑی دیر تک آپ دیکھتے رہے، پھر آپ نے اس کو تاکید کی اس کے بارے میں. تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھ کر آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا. تو وہ جو صاحب خانہ تھا انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو یہاں مہمان ہیں، ابھی دعوت کا اہتمام ہونا ہے، سب لوگ ہوں گے، آپ بھی کھانا تناول فرمائیں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت میری آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہی ہے نا، پانی، اس کو مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا اس طرح سے ضائع ہوتے. تو اس نے فوراً پھر کچھ انتظام کر کے اس نل کو درست کرنے کا سامان کیا. کیا بات ہے. اسی طرح نمازوں کی پابندی میں آپ کی یہ بھی تلقین ہوتی تھی کہ گلے کا جو بٹن ہے، تو عام بھی لوگوں کو جب دیکھا کرتے تھے نا تو گلے کے بٹن، کسی کے اگر گریبان کے بٹن کھلے ہوتے تھے تو نماز کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ یہ بٹن بند رکھا کرو، کہ یہ بٹن بند رکھنے کی بندے کی عادت ہوگی تو نماز میں بھی اہتمام کرے گا، ورنہ بٹن کھلے رہیں گے تو اسی انداز میں ہو سکتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. تو یہ آپ کا انداز تھا. اور جو مقتدا اور پیشوا ہوتے ہیں، آج چھوٹی باتوں کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء فرمائے کہ یہ ایسے عالم دین ہے جو مطاع ہے، ان کی اطاعت کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنا چاہیے، ان کا فتویٰ بھی لوگ مانتے تھے اور ان کے عمل کو، ان کے انداز کو دیکھ کر بھی لوگ فالو کرتے تھے. تو آپ نے چونکہ یہ احتیاط والا انداز اپنایا تھا کہ اگر میں ان باتوں پر عمل کروں گا تو میرے جو فالوورز ہیں، میرے جو مریدین ہیں، مجھ سے جو محبت کرنے والے، وہ بھی یہ انداز اختیار کریں گے، اور جب یہ انداز اختیار کریں گے تو گناہوں سے بچتے رہیں گے، اور جو شریعت پر جو عمل کرنا ہے جس چیز پر، اس پر برابر آپ عمل کریں گے. جی ایسا ہی ہے. بلکہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک اپنے بیان بتایا کہ نیکی کی دعوت کو جو انداز ہے، اور پانی جیسے وہ ٹپک رہا ہے تو پھر اس کو سمجھانا. اسی طرح آپ کے یہ بھی اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں آپ کی سیرت میں کہ کوئی بندہ، کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی جو نہیں کہنی چاہیے، کوئی بیان میں کسی، بلکہ یعنی جو مقرر بھی ہے، ایک تو یہ کہ عوام کی اصلاح، اور ایک یہ کہ جو علماء ہوتے ہیں یا جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، جو واعظین، اگر ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات آ جائے تو ان کی بھی آپ اصلاح فرماتے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ملاقات فرماتے لوگوں سے تو ملاقات کے دوران کوئی اگر ایسا بندہ آتا کہ جو خلاف شرع کسی کی چیز ہے، جیسے سونے کی انگوٹھی کسی نے پہن رکھی ہے تو مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس سے انگوٹھی اترواتے. اس طرح مرد کے لیے ایک ہی انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی، 4.5 ماشے سے کم اس کا وزن ہو، اور ایک ہی نگینے کی، بغیر نگینے کی بھی جائز نہیں ہے، ایک ہی نگینے کی ہونی چاہیے، اور اس کا وزن بھی 4.5 ماشے سے کم چاندی کی ہوگی، تو اس کو پہننے کی اجازت ہے. کوئی اگر اس سے زیادہ کی بڑی انگوٹھی کسی نے پہن رکھی ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی وہاں پر پیار محبت کے ساتھ سمجھا کر اتروا دیتے. یعنی یوں آپ کا شریعت پر عمل کا ایک تو اپنا ایک سبحان اللہ جو معیار تھا،
کہ آپ تو ظاہری حکم پر عمل کے ساتھ ساتھ تقوی کا بھی جو ایک آپ کا انداز تھا وہ بڑا نرالا تھا، لیکن لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا انداز یہ تھا کہ لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف لانا، گناہوں سے بچانا اور حرام کاموں سے بچانا، یہ آپ کا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے علی بھائی کہ جب بندہ بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں، تو بڑے منصب پر ہوتا ہے، تو واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر نہیں ہوتی ہے، جی، اور ایک انسانی طبیعت کا تقاضا بھی ہے کہ جب ایک طرف توجہ ہے تو دوسری طرف توجہ کیسے جائے گی، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں آپ کی لائف میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرنا اور ان کو درست کروانا، بندہ اگر یہیں سے ہی یہ سبق لے لے اور پوزیٹیو تھنک اپنے اندر رکھے کہ ہر غلط چیز کو، ہر بگڑی ہوئی چیز کو وہ درست کرتا جائے اپنی لائف میں، تو اس کی پوری زندگی ہی سنور جائے۔ یہ گڈ مینرز کہے جاتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ چاہے وہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ غلط کام ہو رہا ہے اس کو درست کرے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے اگر وہ کچھ غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو صحیح کرتا جائے۔ کہیں جو ہے وہ پتھر رکھا ہے راستے میں اس کو سائڈ میں کر دیا، کہیں کچڑا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا، ڈسٹ بین میں ڈال دیا، یا اسی طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے بیان کی، پانی پینا ہے تو بیٹھ کر پینا ہے، کسی کو کھڑے ہوتے ہوئے پیتے ہوئے دیکھ لیا تو پیار محبت سے سمجھا دیا، اور آپ کا سمجھانے والا بھی انداز بڑا پیارا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا انسان خواہش تو یہ کرتا ہے کہ یار نہیں سب کچھ اچھا ہونا چاہیے لائف میں، میری لائف میں بھی اور سامنے والے کی لائف میں، تو کئی بار وہ اچھا کرنے کے چکر میں نا غلط کر بیٹھتا ہے۔ اب وہ سمجھاتا ہے اس انداز میں نا کہ وہ سامنے والا برا مان جاتا ہے، وہ پیار محبت سے، نرمی سے، حکمت عملی سے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت سمجھانا بھی صحیح نہیں ہوتا تو بندے کو رک جانا چاہیے، تھوڑی دیر بعد سمجھا دینا چاہیے۔ کئی بار غصے کی حالت میں بندہ ہوتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اگر بندے کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور نہ بول دے اور جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر نہ ہو جائے، کچھ ایسے کلمات نہ بول دے، تو جب اس کا غصہ شانت ہو جائے تو پھر سمجھانا چاہیے کہ بھائی حکمت عملی کے ساتھ اگر یہ پوزیٹیو تھنکنگ اگر ہمارے اندر ہوگی کہ ہم ہر چیز کو درست کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری لائف بھی درست رہے گی، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں چاہے وہ دینی اعتبار سے آپ دیکھیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اللہ پاک ہمیں مفتی اعظم ہند سرکار کا فیضان نصیب فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا جو وصال ہوا وہ بھی یقیناً اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ تھا، ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کہ اتنا بڑا علم کا پہاڑ ہم سے رخصت ہوا۔ تو کہا جاتا ہے کہ بروز جمعہ 14 محرم شریف 1402 ہجری وہ مطابق 13 نومبر 1981 عیسوی صبح 8 بجے آپ کو غسل دیا گیا۔ سرکار کلا مولانا سید مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ کچوچا شریف والے انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ یعنی خانقاہ آپ دیکھیں تو ایک رضویت والی خانقاہ ہے، یعنی جو بریلی شریف کا سلسلہ ہے، اور ایک طرف حضور سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ کا جو سمجھیے کہ جو اشرفی سلسلے سے آپ کا تعلق ہے، یعنی ان کی آپس کی محبت بھی کس طرح تھی، سبحان اللہ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے۔ اور حقیقت میں یہی ہے، ابھی تو کچھ جگہ پر لوگوں نے پھر یہ سلسلہ مطلب کچھ لوگوں نے جو نادان ہیں اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ فروعی اختلافات کو ذاتی اختلافات بنا لیا، اور جناب والا اس کی کسی کی برائی کرنا اور کسی کے عیبوں کو اچھالنا، کسی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا کر پیش کرنا، اور اس طرح مطلب ابھی جو ہے نا وہ خانہ جنگیاں جو چل رہی ہیں آپس میں کچھ سلاسل والے اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اہل سنت بھائی بھائی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں ان کا مقصد بارگاہ رسالت تک پہنچنا ہے۔ کہ سلسلے اصل میں جو کڑیاں ہوتی ہیں نا، یہ فلاں بزرگ سے اس تک اس تک اس تک، چاروں جو ہمارے سلسلے ہیں، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، چاہے وہ نقشبندیہ ہو، چاہے وہ سہر وردیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، ان تمام کی اصل جو جڑ ہے، اصل جو ہے وہ نبی اکرم علیہ السلام تک ہی ہے۔ چاہے وہ کسی بھی بزرگ تک پہنچتے ہوں، آخر پہنچنا نبی پاک علیہ السلام ہی تک ہے۔ تو راستے مختلف ہیں لیکن پہنچنا ایک ہی جگہ ہے، تو محبت پیار کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، اور رہتے بھی الحمدللہ اس دور کے اندر بھی پیارے پیارے سلسلے ہیں، چاہے وہ سلسلہ رضویہ ہو، بڑا پیارا سلسلہ ہے، چاہے وہ سلسلہ اشرفیہ ہو، بہت پیارا سلسلہ ہے۔ آج بھی کئی علماء، کئی ماشاءاللہ پیران نظام اس میں ایسے ہیں جو بڑے پیارے متقی اور اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، لیکن کچھ لوگ ظاہر ہے ہر جگہ ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ محبتیں اس وقت بھی تھی۔ آپ دیکھیے نا، سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ظاہر ہے آپ کے اپنے خاندان کے بھی بزرگ موجود تھے اور یقیناً تھے، لیکن کس کو جنازے کے لیے آگے کیا گیا؟ سید مختار اشرف صاحب سرکار کلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ لاکھوں مسلمانوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی، پھر آپ کو اپنے والد ماجد امام علیہ سنت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک کی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ پر
کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو مفتی اعظم ہند سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام پر اے مدینے کے تاج دار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاج دار تجھے اہل ایمان سلام کہتے عشاق تیرے دیوانے جانے جانے سلام کہتے جو مدینے سے دور رہتے ہیں، ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں، جو مدینے سے دور رہتے ہیں، ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں، وہ طلبگار دید رو رو کر، وہ طلبگار دید رو رو سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاج دار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، جو تیرے عشق میں تڑپتے ہیں، حاضری کے لیے ترستے ہیں، جو تیرے عشق میں تڑپتے ہیں، حاضری کے لیے ترستے ہیں، اذن طیبہ کی آس میں آقا، اذن طیبہ کی آس میں آقا، وہ پرارماں سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاج دار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بزیر داماں ہے، آپ عطار کیوں پریشان ہے، بد سے بدتر بزیر داماں ہے، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، میرے آقا ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، اے مدینہ
تیرے دیوانے جان جانا سلام کہتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. پروردگار عالم عز و جل نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک عز و جل سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نصیب فرما، ان کی برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ پاک عز و جل مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرما. یا اللہ پاک عز و جل جتنے بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما. پریشانیاں، تکلیفیں، تنگیاں، ٹینشنیں، دکھ درد دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر